یہ بات ہم کر بھی دیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، لیکن تصدیقاً اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ فرداً فرداً ہم میں سے ہر ایک یہ غور کرے کہ میری زندگی جو گزر رہی ہے روزمرہ، میری عادتیں، میرے اعمال، میرے اصول زندگی کے، ضابطے، اخلاق میری زندگی کا، قوانین، رسم و رواج، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ آبا و اجداد نے ہمیں سکھایا ہے، آبائی دین پر ہیں، جو منشور جس پر زندگی گزر رہی ہے۔ پسند کرتے ہیں کچھ چیزیں، ناپسند کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، کچھ کام ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، کچھ کرنے کے لیے نہیں تیار۔ یہ کس قانون کے تحت ہم کر رہے ہیں؟ جو آبا و اجداد نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، جبکہ انہی کے لیے دین مقرر ہوا ہے کہ یہی سب کچھ دین کے تحت کرنا ہے۔ آپ نے صبح و شام دین کے تحت گزارنے ہیں، دن رات دین کے تحت، اور اعمال زندگی دین کے تحت بسر کرنے ہیں۔ تو اگر اس طرح روزمرہ کے ہر کام کے ہمارے منشور اور دستور دین ہو، دین سے پوچھیں، دین سے سمجھیں کہ اس کام کے لیے کیا دستور ہے، اس مرحلے کے لیے کیا دستور ہے۔ یہی سونا، جاگنا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، سننا، دیکھنا، یہی روزمرہ کے جو کام ہم کرتے ہیں، تعلقات، دوستیاں، رشتہ داریاں، قرابت داریاں، لین دین، معاملات، تجارت، معیشت، سیاست، یہی دین ہے۔ یہ اسی کے لیے دین آیا، یہی سنوارنے کے لیے، انہی کاموں کو منظم کرنے کے لیے دین آیا ہے۔ اور جو یہ کام کرے وہ علم نہیں ہوتا، وہ دستور ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان کا قانون ہے، دستور ہے، تو اس کو کوئی بھی علم نہیں کہتا کہ علم پاکستان، بلکہ دستور پاکستان، آئین پاکستان ہے، جس کے تحت حکومتیں بنتی ہیں، حکومتیں ختم ہوتی ہیں، عوام اپنے روزمرہ امور انجام دیتے ہیں۔ یہ اس قانون کے مطابق ہے۔ آپ کے اس کے اندر حقوق ہیں، وظائف ہیں، فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، حدود ہیں۔ آئین پاکستان میں یہ سب آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح کا آئین اللہ نے بنایا ہے انسان کے لیے، مومن کے لیے، کہ آپ نے یہ سارے کام آئین اللہ کے مطابق انجام دینے ہیں۔ اس آئین کو آئین کے طور پر قبول کرنا یہ ابھی انجام نہیں پایا۔ کم از کم موجودہ مسلمانوں کی نسل میں دین آئین کی حیثیت نہیں رکھتا۔ آئین ان کے ملکی آئین ہے یا آبائی۔ ہماری دو زندگیاں ہیں، ایک ہماری وہ زندگی ہے جو ملکی آئین کے تحت بسر ہوتی ہے، اور ایک وہ زندگی ہے نجی زندگی، خاندانی زندگی، جو آبا و اجداد کی رسومات کے تحت بسر ہوتی ہے۔ دو دین ہیں ہمارے پاس۔ کچھ دین ہیں جن میں ہم سماجی کام کرتے ہیں، سیاسی عمل کرتے ہیں۔ جیسے آپ اگر داخلہ لیتے ہیں تو یہ ملکی قانون ہے، آئین مملکت کے تحت داخلہ لیتے ہیں، آئین مملکت کے تحت نصاب پڑھتے ہیں، آئین مملکت کے تحت امتحان دیتے ہیں، آئین مملکت کے تحت ڈگری لیتے ہیں، آئین مملکت کے تحت نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں۔ یہ مملکت کا آئین ہے۔ لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے کھاتے کیا ہیں، یہ مملکت کا نہیں ہے کہ آج گھر میں کھانا کیا ہے، رہنا کیسے ہے۔ لباس جو بنایا ہوا ہے یہ مملکت نے نہیں آپ کے لیے معین کیا، یہ آبا و اجداد نے مقرر کیا ہے۔ عورتیں کیسا لباس پہنے، مرد کیسا لباس پہنے، آپ نے گھر میں سونا کیسے ہے، اکٹھے سونا ہے، الگ الگ سونا ہے، محرم نامحرم کیسے رہیں، یہ ملک نے نہیں بتایا ہوا کہ کزن سارے ایک مشترکہ فیملی میں جوان لڑکے لڑکیاں ایک ہی کمرے میں ایک ہی گھر میں رہتے ہوں۔ یہ مملکت نے نہیں کہا ہوا، نہ روکا ہے نہ اجازت دی ہے۔ یہ آبا و اجداد نے ہمارے لیے نظام بنایا ہے کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ بس دو دین تو ہم نے سختی سے اپنائے ہوئے ہیں جن میں خطا نہیں کرتے، غلطی نہیں کرتے، خلاف ورزی نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ پابندی آبائی دین کی کرتے ہیں ہم،
اور اس کے بعد ملکی دین کی پابندی کرتے ہیں. لیکن اصل جو آئین ان دونوں سے پہلے جو ہماری زندگی کے لیے ہر شعبے کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ اللہ کا دین ہے, اللہ کا آئین ہے. اسے ہم نے مسجدوں کے لیے اور اسے ہم نے خاص مجلسوں کے لیے رکھا ہوا ہے. زندگی آبا سے پوچھ کے گزارنی ہے, تعلیم گورنمنٹ سے پوچھ کے گزارنی ہے, اور مسجد میں اللہ سے پوچھنا ہے کہ رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں, قرات کیسے ہونی چاہیے, تجوید کیسے ہونی چاہیے. یہ غلطی ہے, یہ بے دینی ہے. یہ آپ نے جس طرح نماز اللہ سے پوچھنی ہے کتنے رکعت کس وقت پہ کیسے کن آداب کے ساتھ وضو کر کے پڑھنی ہے, اسی طرح گھر میں کیسے رہنا ہے یہ بھی اللہ سے پوچھنا ہے. کس سے بولنا ہے کس سے نہیں بولنا ہے یہ بھی اللہ سے پوچھنا ہے. گفتگو میں کیا بات کرنی ہے, کہاں بولنا ہے کہاں سننا ہے, یہ بھی اللہ سے پوچھنا ہے. یوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دین خود بنا دیا, کچھ آبا و اجداد کو دے دیا, کچھ حکمرانوں کے حوالے کر دیا کہ میرے بندے کے لیے 3 آئین ہونے چاہیے. ایک آئین ہے, مملکت بھی اللہ کے آئین کے مطابق آئین بنائے اور آبائی طور طریقہ بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے. پھر انسان دیندار کہلاتا ہے, یہ متدین انسان ہے, یہ مومن انسان ہے. باقی ان کے دین اور ایمان کی کوئی ضمانت اور سند نہیں ہے جو دین کو منشور کے طور پر اپنی زندگی میں نہیں اپناتے. اور یہی جو حالت عملاً ہے جس کی میں نے تفسیر پیش کی ہے, اشارہ کیا ہے کہ 3 آئین ہمارے پاس ہیں. ایک مجلس و مسجد کے لیے ہے, ایک گھر کے لیے اور گلی محلے کے لیے, اور ایک حکومت کے لیے اور اسکولوں کے لیے ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صراط مستقیم کے مقابلے میں بھی صراط اور سبل بنے ہوئے ہیں. کچھ حکمرانوں نے تمہارے لیے بنا دیے ہیں, کچھ آبا و اجداد نے بنا لیے ہیں, کچھ دیگر سبل ہیں. ان سبل پر اگر چلو گے تو تقوی حاصل نہیں ہوگا بلکہ تباہی ہوگی. وہ راستے جن پر انسان تقوی سے نکل جاتا ہے صراط مستقیم اور دین سے باہر ہو جاتا ہے, ایک سبیل ضلالت ہے, سبیل زال یا ضلالت یا زلال, گمراہی جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں. عرض کیا تھا کہ اس کا ترجمہ گمراہی نہیں ہے, حیرت, کنفیوژن, تردید, بے ارادہ ہونا, نافہمی, یعنی جس میں انسان تشخیص نہیں دے سکتا, فیصلہ نہیں کر سکتا, انتخاب درست راستے کا نہیں کر پاتا. جس حالت میں اس کو یہ کہا جاتا ہے یہ ضلال ہے. اور یہ نیک اور برے دونوں میں ہے. بعض اوقات شہر میں ایک نیک آدمی ایڈریس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اسے نہیں پتا کدھر جانا ہے, اور بعض اوقات ایک برا آدمی ایڈریس گم کر بیٹھتا ہے اور حیرت میں ہوتا ہے. لہذا یہ ضلال دونوں کے لیے یکساں حالت ہے. ہم ضلال کا معنی ایسا کرتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کبھی ضلالت میں مبتلا نہیں ہوتے. یہ بھی ہوتے ہیں, اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے برے لوگ مبتلا ہوتے ہیں. چونکہ ہدایت کے مقابلے میں ہے کہ جب آپ کو راستے کا علم نہیں, منزل کا پتہ نہیں, دین کا پتہ نہیں, دستورات کا علم نہیں ہے تو ضلال میں ہے. اور یہ حالت عموماً آپ پڑھے لکھے لوگوں سے بھی پوچھ لیں, زندگی کا راستہ اللہ کا دستور کیا ہے نہیں معلوم ان کو. چہ بسا علماء کو بھی معلوم نہ ہو, تو ضلال سب کے لیے ہے.